نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ سیدہ عائشہ صدیقہ کے لیے استعمال نہ کرنا۔ یہ سورہ نور آیت نمبر 17 میں فرمایا کہ وہ اللہ بڑی برکت والا ہے جس نے حق و باطل میں فرق اور فیصلہ کرنے والا قرآن اپنے بندہ پر نازل فرمایا تاکہ وہ جہانوں کے لیے ڈر سنانے والا ہو جائے۔ یہ مراد ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عالمین کے لیے ڈرانے والے ہیں اس قرآن کے ساتھ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے 18ویں پارہ کے خلاصہ کے ساتھ ناچیز آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور 18ویں پارہ کا آغاز ہوتا ہے سورہ المومنون کی پہلی آیات کے ساتھ، اور سورہ المومنون کے نام جو رکھا گیا ہے المومنون، اس کی وجہ تسمیہ بھی یہ بیان کی گئی ہے کہ جیسا کہ اس کی پہلی آیت میں ہی ارشاد ہوتا ہے کہ قد افلح المؤمنون، اور اس صورت میں مومنین کی صفات اور ان کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، اس لیے اس کو المومنون سے منسوب کیا گیا۔ اس سے پہلے ہم نے 17ویں پارہ کے اختتام پہ سورہ الحج کے بارے میں پڑھا تھا، اور مفسرین کرام نے بیان فرمایا ہے کہ سورہ الحج میں اور سورہ المومنون میں مناسبت یہ ہے، اس لیے یہ صورتیں آگے پیچھے ہیں، کہ سورہ الحج کی اخیر میں ایسی آیت ہے جس میں نماز پڑھنے اور عبادت کرنے کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے اخروی نجات کی بشارت عطا فرمائی ہے، اور سورہ المؤمنون کا آغاز جو ہے وہ بھی قد افلح المؤمنون سے ہو رہا ہے، یعنی یہ بھی ایک بشارت سے ہو رہا ہے، اور اس سے آگے نماز کے بارے میں مومن کی صفت بیان ہوئی۔ پھر وہ یہ فرماتے ہیں کہ الحج کی ابتدا میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تخلیق کے مراحل کا تذکرہ کیا، اور سورہ المؤمنون میں ایک مرتبہ پھر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تخلیق کے مراحل کا نقشہ کھینچا ہے، اور سورہ الحج میں اللہ تعالی نے اپنی قدرت پر اور اپنی ذات پر استدلال فرمایا، اپنی وحدانیت پہ، اور سورہ المومنون میں بھی اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت اور اپنی توحید کے اوپر دلائل قائم فرمائے ہیں، اور ان دونوں صورتوں میں سورہ الحج میں بھی اور سورہ المؤمنون میں بھی انبیاء کرام کے قصص اور واقعات بیان ہوئے۔ یہ مناسبت ہے سورہ الحج اور سورہ المؤمنون کے اندر۔ اب آئیے اس کی آیات کا خلاصہ ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد آنے والی صورتوں کی جانب جائیں گے۔ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 11 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کامیاب مومنین کی صفات کا بیان کیا کہ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے والے ہیں، امانتوں اور عہد کی پاسداری کرنے والے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور جنت الفردوس کے وارث بنائے گئے ہیں مومن۔ اسی طرح آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 22 میں انسان کے تخلیقی مراحل اور قدرت الہی کا بیان ہے، اور جانوروں میں انسان کے لیے عبرت اور جانوروں سے نفع حاصل کرنے کا بیان ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 30 میں حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ اور ان کی قوم کی طرف سے کی گئی تکذیب، حضرت نوح علیہ السلام کا کشتی تیار کرنا، اور کشتی میں ہر جوڑے میں سے دو کو داخل کرنے کا بیان ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 31 سے آیت نمبر 41 میں حضرت ہود علیہ السلام کی تبلیغ ہے، اور کفار کی ان کی شان اقدس میں گستاخیوں کا بیان ہے، کافروں کا مرنے کے بعد اٹھنے سے انکار کرنا، اس بات کی انہوں نے اس میں کیا کہ جو انبیاء دعوت دیتے تھے کہ تمہیں ایک مرتبہ پھر اٹھایا جائے گا، جب تمہیں موت آئے گی اس کے بعد پھر اٹھایا جائے گا، تو یہ کفار کے بارے میں ہے کہ کفار نے اس بات پر ہود علیہ السلام کے سامنے انکار کیا کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، اور کافروں پر اس وجہ سے آنے والے عذاب کا بیان ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 42 سے آیت نمبر 50 میں پہلے انبیاء کا ذکر اور ان کی قوموں کا ان کی تکذیب کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا کیے جانا، فرعونیوں کی سرکشی کا بیان ہے، اور سیدنا عیسیٰ ابن مریم کی شان اور ان کی رفعت کا ذکر ہے۔
آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 62 میں رسولوں کو رزق حلال اور عمل صالح کی تلقین کی گئی، کفار کی مذمت کی گئی، اور امتوں کے اپنے دین میں مختلف فرقے بنا لینے کا بیان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اولیاء ہیں ان کی صفات اس میں بیان کی گئی۔ المؤمنون آیت نمبر 63 سے آیت نمبر 77 میں دشمنان دین کے کرتوتوں اور ان پر آنے والے عذاب کا بیان ہے، عذاب پر چلانے سے روکنے کا حکم اور ان کے تکبر کا بیان ہے، رسولوں کو نہ پہچاننے، قوم کے لیے نصیحت آنے کے بعد نصیحت سے منہ موڑ لینے، اور عذاب کے آنے کے بعد نا امید ہونے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 78 سے آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل ہیں، کفار کی ہٹ دھرمی کا بیان ہے، اور زمین اور آسمان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہونے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 91 سے آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ سے اولاد اور شرک کی نفی بیان کی گئی، اللہ تعالیٰ کا ہر غائب اور ہر ظاہر کو جاننے والا ہونے کا بیان ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دعا کی تلقین کرنے کا بیان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شیطان کے وسوسوں سے پناہ مانگنے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 99 سے آیت نمبر 108 میں مرنے کے بعد کفار کی واپس دنیا میں آنے کی آرزو کرنا ہے، اور ان کے انجام بد کا بیان ہے، سور پھونکے جانے کا بیان ہے، عذاب کے ملنے پر کفار کے دوزخ سے نکالے جانے کی عرض کرنے کا بیان ہے، اور آیت نمبر 109 سے آیت نمبر 118 میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت کا بیان ہے، اور کفار کی مذمت، اللہ تعالیٰ کے پوچھنے پر کفار کا زمین پر ایک دن یا کچھ عرصہ ٹھہرنے کا بیان، انسان کی تخلیق کا مقصد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور اس کی عظمت کا بیان ہے اختتام سورت میں۔ اب آئیے کچھ آیات کی اس میں سے تلاوت کرتے ہیں سورہ المومنون سے، جہاں سے اس سورت کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کے آغاز ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کے فلاح یافتہ ہونے کی اور ان کے کامیاب ہونے کی بشارت، نوید اور خوشخبری سنائی۔ ارشاد فرمائے کہ قد افلح المؤمنون، کہ بے شک مومن مراد پا گئے، مومن کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مراد پانے والے، فلاح پانے والے، کامیاب ہو جانے والے مومنین کی 7 صفات کا ذکر کیا، اور فرمایا کہ یہ وہ 7 نشانیاں ہیں جن سے کامیاب ہو جانے والے لوگ پہچانے جا سکتے ہیں۔ ان کی پہلی نشانی کیا ہے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، ان کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں نہایت خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، عاجز ہوتے ہیں اپنی نمازوں کے اندر۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ بےہودہ باتوں سے کنارہ کش ہوتے ہیں۔ بےہودہ باتوں میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، گالم گلوچ کرنا، غلط القاب سے کسی کو پکارنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، بہتان تراشی کرنا، اور اس طرح ایسی باتیں کرنا جن سے لوگوں کے اندر فتنہ پھیلے، فساد پھیلے، انتشار پھیلے، اور ایسی باتیں کرنا جس سے کہ لوگوں کے اندر نفرت جو ہے وہ جنم لے، ان سب کو بےہودہ باتوں میں خیال کیا گیا، اور زیادہ تر نے اس میں فحاشی اور اس طرح کی لغو گوئی جو ہے جس کو عام طور پہ کہا گیا اس کو اس سے مراد لیا کہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ لغو گوئی سے، بےہودہ باتوں سے ہمیشہ اجتناب کرتا ہوگا۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور جو ہمیشہ اپنی زکوٰۃ ادا کر کے اپنے جان و مال کو پاک کرتے رہتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، جو دائماً اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، یہاں 5ویں اور 6ٹھی نشانی ملا کر بیان کی، ان کی ایک ہی آیت میں یہ بیان ہوئی۔ اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں کی پاسداری کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنے
وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی اپنی نمازوں کو ہمیشہ قائم رکھتے ہیں۔ یہ 7 صفات مومنین کی اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کرنے کے بعد ان کے لیے عظیم خوشخبری ارشاد فرمائی اور فرمایا اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، کہ فردوس کی میراث پائیں گے اور اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب اس میں ایک نقطہ ہے جس کی میں وضاحت کر دوں۔ پہلے تو یہ کہ جب بھی آپ مومن کو پہچانیں، قرآن مجید نے مومن کی یہ واضح 7 علامات بیان کر دی ہیں۔ جب بھی آپ کسی مومن کو دیکھنا چاہیں، یہ آئینہ ہے۔ وہ جیسے مرزا بیدل نے کہا ہے کہ بحیرتم گر خبر نہ داری بیار امائی نہ روبرویت، اگر کسی مومن کو پہچاننا ہو تو اپنی حیرت کو مٹانا ہو تو قرآن کی یہ آیات آئینے کے طور پہ اس کے کردار کے سامنے رکھ دیں۔ یہ ساری چیزیں مومن کے کردار کو واضح کر دیتی ہیں۔ اب اس میں ایک ارشاد جو ہوا کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ یہ لوگ اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کرنے والے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما آپ اس کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب صحابہ کرام نماز ادا کرتے تو اپنی نماز کی جانب متوجہ رہتے، اپنی نظریں سجدہ گاہ کی جانب جھکائے رکھتے، اور ان کو یہ یقین ہوتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی طرف متوجہ ہے، اس لیے وہ دائیں بائیں متوجہ نہیں ہوتے تھے۔ تو اس میں خشوع کی ایک وضاحت یہ ہے کہ جب نماز پڑھو تو پوری طرح نماز میں ڈوب کر نماز پڑھو۔ اگر تم نماز میں ڈوب نہیں گئے تو اس کا مطلب ہے ابھی تک تم نے خشوع اختیار نہیں کیا۔ وہ لائٹر نوٹ پہ ایک بات مجھے یاد آ گئی کہ بچپن میں اساتذہ کرام سے سنی تھی کہ ایک جو امام صاحب تھے وہ امامت کرواتے ہوئے انہوں نے جب سلام پھیرا تو مقتدی جو تھے وہ آپس میں جھگڑنے لگے۔ کسی نے کہا کہ مغرب کی نماز تھی تو کسی نے کہا امام صاحب نے 3 پڑھائی ہیں، تو دوسرے نے کہا نہیں امام صاحب نے 4 پڑھا دی ہیں۔ تو امام صاحب کو خود کچھ یاد نہیں آ رہا تھا کہ کتنی پڑھائی ہیں۔ تو ایک شخص نے کہا اس نے کہا نہیں امام صاحب نے جو ہے وہ 3 رکعتیں جو ہیں وہ پوری پڑھائی ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا آپ کو کیسے تصدیق ہے؟ اس نے کہا مجھے تصدیق اس لیے ہے، میری 3 دکانیں ہیں اور امام صاحب کی ہر رکعت میں ایک دکان کا حساب کر لیتا ہوں، اور جب سلام پھیرتے ہیں تو میری آخری دکان کا حساب مکمل ہوتا ہے، تو اس لیے جیسے امام صاحب نے سلام پھیرا اسی وقت میں نے تیسری دکان کا حساب مکمل کیا تھا۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ بعض نمازی ایسے بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے یہ اصول خشوع کے خلاف ہے، اس سے خشوع نصیب نہیں ہوتا۔ جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر سب سے دامن جھاڑ لیں، ہر ایک خیال کو ترک کر دیں، اور ہر ایک خیال کو ترک کر کے ہر ایک چیز کو، ہر ایک گمان کو، ہر ایک فکر کو، سوچ کو نکال کے ایک اس کی سوچ رکھ لیں جس کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے۔ تو جب آپ صرف اسی کی جانب متوجہ ہوں گے، یہ جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کا جو فرمان مبارک ہے کہ صحابہ کرام یہ یقین رکھتے تھے کہ اللہ ہماری طرف دیکھ رہا ہے، اس لیے ہم نے دائیں بائیں کہیں نہیں دیکھنا، تو یہ بنیادی طور پہ درجہ احسان ہے، جس کے لیے حدیث جبریل ہے مشہور کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جبریل امین نے سوال کیا کہ احسان کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر یہ نہیں تو اتنا ضرور ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اس لیے اس حدیث مبارک میں حضرت عبداللہ ابن عمر نے جو روایت فرمائی وہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام اس طرح نماز پڑھتے گویا اللہ انہیں دیکھ رہا ہے، تو وہ دائیں بائیں اپنے خیال کو بھٹکنے نہ دیتے تھے۔ تو یہ جو خشوع ہے یہ درجہ احسان ہے۔ اب برسبیل تذکرہ میں ایک بات کر دوں پھر آگے چلتے ہیں۔ پھر یہ جو درجہ احسان ہے جسے حدیث میں احسان کہا گیا اور جسے قرآن مجید میں تزکیہ کہا گیا ہے، اسی چیز کو ہم تصوف کہتے ہیں۔ یعنی احسان، تصوف، یہ بنیادی طور پہ ایک ہی چیز ہے۔ تو
جو نماز ہے یہ خشوع مکمل کے ساتھ پڑھنی چاہیے کہ مکمل طور پہ بندہ اللہ کی جانب متوجہ ہو. اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ دل میں جب خشوع ہو تو اللہ کا خوف ہوتا ہے، اور اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ نماز میں نظریں نیچی رہتی ہیں، مراد یہ کہ اللہ کے علاوہ کچھ یاد نہیں ہوتا. امیر المؤمنین سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بیان مبارک ہے، امام حاکم نے بیان کیا، آپ نے فرمایا کہ دل میں خشوع یہ ہے کہ تم مسلمان کے لیے نرم دل ہو جاؤ اور نماز میں ادھر ادھر توجہ نہ کرو. خشوع میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو چیزوں کو شامل کیا. ایک یہ کہ مومن کے بارے میں نرم رویہ رکھو، دوسرا یہ کہ اپنی نماز میں خیال کو ادھر ادھر نہ بھٹکنے دو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین، آپ نے روایت فرمایا ہے کہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نفاق کے خشوع سے اللہ کی پناہ طلب کرو. نفاق کے خشوع سے یعنی منافقت کے خشوع سے اللہ کی پناہ طلب کرو. صحابہ کرام نے عرض کی سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفاق کا خشوع کیسے ہوتا ہے؟ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بدن میں تو خشوع ہو لیکن دل کے اندر نفاق ہو. اب یہاں ایک بار پھر قرآن مجید کی آیت کی طرف دیکھیں کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ خشوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں. تو مومن کی پہلی نشانی ہے وہ خشوع کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے. تو جب خشوع کے ساتھ وہ نماز ادا کرتا ہے تو خشوع کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خشوع بدن میں تو ہو لیکن دل کے اندر نفاق ہو. تو یہی بات ہے جس کو اولیاء کرام نے فرمایا ہے کہ دل اور زبان ان دونوں کا ایک پیج پہ ہونا ضروری ہے. ان دونوں کا ایک پیج پہ ہونا ضروری ہے، ان دونوں کے اندر یکسوئی کا ہونا ضروری ہے. جسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہزار خوف ہوں لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق. کہ جو زبان کہتی ہے وہی دل میں ہوتا ہے، اور جو دل میں ہوتا ہے وہی ان کا بدن کرتا ہے. اس لیے فقط ظاہری عاجزی کافی نہیں ہوتی جب تک کہ دل نہ جھکے. اس لیے کہتے ہیں کہ سجدہ کرو تو یوں کرو کہ گردن کے ساتھ دل بھی جھک جائے. سجدہ کرو تو یوں کرو کہ تمہاری کمر کے ساتھ تمہارا دل بھی جھک جائے. جب پیشانی زمین پہ ٹیکو تو اللہ کے سامنے تمہارا دل بھی زمین کے اوپر پڑا ہو. آیت نمبر 51 میں بہت خوبصورت نصیحت ہمارے لیے ہے اخذ کرنے کی. گو کہ بیان انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے ہوا. ارشاد ہوا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. اے رسولو تم پاکیزہ چیزوں میں سے کھایا کرو، جیسا کہ انبیاء کا معمول تھا. فرمایا کہ پاکیزہ چیزوں میں سے کھایا کرو اور نیک عمل کرتے رہو، اور بے شک تم جو عمل بھی کرتے ہو میں اس سے خوب واقف ہوں. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں فرمایا ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی اپنے انبیاء کو حلال روزی کھانے اور نیک اعمال بجا لانے کا حکم فرما رہا ہے. اس لیے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو رزق حلال ہے وہ مددگار ہوتا ہے اعمال صالحہ اختیار کرنے میں. اب دوسری بات جو ناچیز کو اس کے مطالعے سے سمجھ آئی ہے وہ یہ کہ کلوا من الطیبات، اس کا حکم پہلے ہے. سورہ المومنون آیت نمبر 51. کلوا من الطیبات کا ذکر پہلے ہے کہ پاک چیزوں سے کھاؤ، اور واعملوا صالحا کا ذکر بعد میں کیا گیا کہ اعمال صالحہ کو اختیار کرو. تو اس میں بنیادی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اعمال صالحہ کی بنیاد رزق حلال کے اوپر ہے. اعمال صالحہ کی بنیاد رزق حلال کے اوپر ہے. یعنی عمل صالح اس وجود سے سرزد ہوتا ہے، عمل صالح کا صدور اس شخص سے ہوتا ہے جس کے شکم میں لقمہ حلال اترتا ہو. اور اس بات کی عظمت کا اندازہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک سے بھی لگایا جا سکتا ہے، جسے
सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने रवायत फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ लोगों, अल्लाह पाक है, वो सिर्फ पाकीज़ा चीजों को ही कबूल करता है। अल्लाह ताला ने मोमिनों को भी वही हुक्म दिया जैसा कि उसने अपने रसूलों को हुक्म दिया। और रसूलों को क्या हुक्म दिया? या अय्युहर रसूलु कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा। और मोमिनों को क्या हुक्म दिया? मोमिनों को फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम। अंबिया को भी यही कहा कि पाकीज़ा चीजों में से खाओ, और मोमिनीन भी रिज़्क़ हलाल का हुसूल था, और मोमिन का तरीक भी रिज़्क़ हलाल का हुसूल है। और दूसरी बात यह कि आमाल सालेह तब होते हैं जब शिकम के अंदर लुक़्मा-ए हलाल उतर रहा हो। अब इससे आगे आते हैं अल-मोमिनून आयत नंबर 57 में। यहां पे 5 वजूहात की बुनियाद पे 5 असबाब की बिना पर अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनीन की तहसीन फरमाई है। वो 5 वजूहात ये हैं। नंबर 1, इन्नल्लज़ीना हुम मिन खशियति रब्बिहिम मुशफिकून। बेशक जो लोग अपने रब की खशियत से मुज़तरब और लर्जा रहते हैं, उनकी तहसीन की गई। और इसका बैकग्राउंड यह है कि इससे पिछली जो मुत्तसिल आयात हैं उनमें अल्लाह तबारक व तआला ने मुशरिकीन की मुज़म्मत फरमाई है। मुशरिकीन की मुज़म्मत करने के बाद मोमिनीन की तहसीन फरमाई है। और तहसीन में पहली बात यह कही कि वो रब के खौफ में हर वक्त मुज़तरब और लर्जा रहते हैं। जिस शख्स के दिल में अपने रब का खौफ कामिल दर्जे का होगा, वो दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला के नाराज होने और आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला के आजाब से बेहद डरता रहेगा। और दूसरा फरमाया उसकी निशानी में वल्लज़ीना हुम बि आयाति रब्बिहिम युमिनून। ये वो लोग हैं जो अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों पर ईमान लाते हैं। इसका माना यह है कि इस कायनात में अल्लाह ताला के वजूद और उसकी जात और सिफात पर जो निशानियां बिखरी हुई हैं, ये उन निशानियों के अंदर गौर और फिक्र करते हैं। अब अगला इससे अगली आयत जो है 59, वो हिस्सा बड़ा समझने वाला है। अब तहसीन मोमिनीन की हो रही है। किनकी? मोमिनीन की। मुशरिकीन की मुजम्मत हो चुकी, गुजर चुकी। अब मोमिनीन की तहसीन हो रही है। और मोमिनीन की तहसीन में क्या फरमाया जा रहा है? फरमाया वल्लज़ीना हुम बिरब्बिहिम ला युशरिकून। और ये वो लोग हैं जो अपने रब के साथ शिरक नहीं करते। अब ईमान तो ला चुके। तो यहां बाज मुफस्सिरीन ने बड़ी दकीक और बड़ी बारीक और बड़ी लतीफ बात उन्होंने बयान की। उन्होंने कहा कि यहां जो शिरक अल्लाह ताला ने जिस शिरक से बचने के लिए उनकी निशानी को बयान किया कि वो रब के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते। फरमाया एक तो ये मुतलकन है कि वो ईमान ला चुके हैं और वो अब मुशरिक नहीं है, लेकिन वो ईमान वालों की निशानियां बयान हो रही हैं। तो उसका मतलब यह है कि शिरक जली से तो वो पहले बाज आ गए तो मोमिन बने। यानी बुत की परस्तिश करना, आग की, सूरज की परस्तिश करना और ऐसी अशिया की परस्तिश करना जिसको माबूद माना जाता हो, तो वो उनकी परस्तिश से बच गए तो मोमिन बने। अब फिर उनके लिए कहा जा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि इससे मुराद शिरक जली नहीं बल्कि इससे मुराद शिरक खफी है। और शिरक जली और शिरक खफी में क्या फर्क है? शिरक जली यह है कि किसी बुत की परस्तिश करना, चांद की, सितारे की या आग की परस्तिश करना। और शिरक खफी क्या है? शिरक खफी यह है कि अपनी ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी करना। अफरअयतम मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, कि क्या ऐसे शख्स को नहीं देखा तुमने जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना माबूद बना लिया। और ख्वाहिश नफ्स की पैरवी करना यानी अल्लाह के हुक्म को छोड़ के अपने नफ्स की ख्वाहिश के ऊपर चलते रहना, नफ्स को बेकाबू, बेलगाम घोड़े की तरह, बेमुहार ऊंट की तरह छोड़ देना, पागल हाथी की तरह छोड़ देना कि जो करता फिरे। तो ये शिरक खफी है। और इससे मुराद ये लिया गया है कि जो मोमिन होता है वो शिरक जली से बचता है तो मोमिन बनता है। और मोमिन तो असल में वो होता है जिसके वजूद में शिरक खफी भी नहीं होता। और फिर चौथी निशानी ये बयान फरमाई वल्लज़ीना युअतूना मा आतौ व कुलूबुहुम वजिलतुन अन्नहुम
इला रब्बिहिम राजिऊन। और जो लोग अल्लाह की राह में इतना कुछ देते हैं जितना वो दे सकते हैं, यानी जो कुछ होता है सब कुछ उसके दरबार में उसकी राह में लौटा देते हैं, और इसके बावजूद उनके दिल खाइफ रहते हैं और वो अपने रब से डरते रहते हैं कि हमने अपने रब की तरफ लौट के जाना है। इसके दो माने मुराद लिए गए। एक माना तो ये मुराद लिया गया कि जो कुछ होता है उनके पास वो डरते रहते हैं, और जो कुछ होता है वो अल्लाह की राह में लगाकर भी, सर्फ करके भी वो लोग डरते रहते हैं इस बात से कि कहीं ऐसा ना हो कि हम अल्लाह की राह में कम लुटाने वालों में शामिल हो। और दूसरा इससे यह मुराद लिया गया है कि वो इस बात से डरते रहते हैं कि हमने इतना कुछ लगा दिया, जो कुछ था उसकी राह में दे दिया, वो बेनियाज है, हमारी किसी बात से खफा होके, किसी बात पे नाराज होके ऐसा ना हो कि ये सब रद्द कर दे और ये सारा जो कुछ हमने पेश किया ये कबूल ना हो। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों की तहसीन फरमाई है, और इससे मुराद वो तमाम काम भी हैं जो अल्लाह ताला ने उन पर लाजिम कर दिए, खा उनका ताल्लुक हुकूकुल्लाह से हो और खा उनका ताल्लुक हुकूकुल इबाद से हो। और पांचवी सिफत उनकी यह बयान फरमाई कि उलाइका युसारिऊन फिल खैरात व हुम लहा साबिकून, और यही लोग भलाइयों के समेटने में जल्दी कर रहे हैं और वही इसमें आगे निकल जाने वाले हैं। अब उसके बाद सूरह नूर आ जाती है। यहां बयान मुकम्मल होता है पिछली सूरत का, सूरह अल मोमिनून का जो हम बयान कर रहे थे। अब आगे एक और बहुत अहम सूरत मुबारका जो है वो सूरह नूर शुरू होती है 18वें पारा में। इसके नाम की जो वजह तस्मीया है वो एक तो ये बयान की गई है कि अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द। इस सूरत में ये आयत मुबारका आई और इस आयत की वजह से इसमें जो नूर का लफ्ज आया, इस वजह से इसका नाम सूरह नूर रखा गया। और अल मोमिनून से इसकी मुनासिबत यह है कि दोनों सूरतों में बदकारी से मुमानियत के अहकाम दर्ज हैं। और इसकी फजीलत यह है कि हजरत मिस्वर बिन मुखर्रमा रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, उन्होंने कहा कि मैंने सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु को यह फरमाते हुए सुना कि सूरत अल बकरा, याद रख लें ये बहुत अहम बात है जो अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला ने फरमाई कि सूरह अल बकरा, सूरह निसा, सूरह अल मायदा, सूरह अल हज और सूरह नूर, 5 सूरतें हैं। अल बकरा, अन निसा, अल मायदा, अल हज और अन नूर, इनका इल्म हासिल करो क्योंकि इनके अंदर फराइज को बयान किया गया। ये किसका फरमान ज़ीशान है? सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु का। इमाम हाकिम ने इसको रवायत किया। इसलिए सूरह नूर जो है ये हमारे लिए इसको पढ़ना समझना बहुत जरूरी है। और खास तौर पे मेरी जो बेटियां हैं, जो बहनें हैं जो इसको देख रही हैं, उनके लिए मैं ये जरूर अर्ज करूंगा कि बतौर खास बेटियों और बहनों के लिए सूरह निसा और सूरह नूर ये पढ़ना अपने ऊपर लाजिम और वाजिब कर लें, क्योंकि ये आपको कुरान मजीद में अपने मुतल्लिक बहुत सारे अहकाम की वजाहत करती हैं। अब आइए आयात के मुख्तसर खुलासे की जानिब। सूरह नूर की आयत नंबर 1 से आयत नंबर 10 में जिना से मुतल्लिक और जिना की तोहमत लगाने वालों के मुतल्लिक अहकाम आए। आयत नंबर 11 से आयत नंबर 20 में अल्लाह तबारक व तआला का उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा की बरात बयान करने का बयान है। और उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा की इफ़्फ़त और पाकदामनी अल्लाह ताला ने बयान फरमाई। अन-नूर आयत नंबर 11 से आयत नंबर 20 में अल्लाह ताला ने तोहमत लगाने से बाज रहने से हुक्म फरमाया और मुसलमानों में बेहयाई फैलने की ख्वाहिश रखने वालों के लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब को बयान किया गया। कौन लोग? जो मुसलमानों में बुराई और बेहयाई फैलाना चाहते हैं। आयत नंबर 21 से आयत नंबर 26 में मुसलमानों को शैतान की पैरवी न करने का हुक्म है। दौलतमंदों को तलकीन की गई कि वो मोहताजों की मदद करें और बोहतान तराशों का बुरा अंजाम बयान किया गया और पाक दामनों के नेक अंजाम को बयान किया गया।
آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 31 میں دوسروں کے گھر میں جانے کے آداب بیان ہوئے، پردے کے احکام بیان ہوئے، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے، غیر محرموں کے سامنے زیب و زینت ظاہر نہ کرنے کے بارے میں احکام بیان ہوئے۔ آیت نمبر 32 سے آیت نمبر 34 میں بے نکاح مردوں اور عورتوں کے نکاح کرانے کا حکم ہے۔ جو نکاح کی طاقت نہ رکھیں انہیں پاک دامن رہنے کا حکم ہے۔ آیت نمبر 35 سے آیت نمبر 38 میں اللہ تعالی کے نور کی شان اور عظمت کو بیان کیا گیا، مساجد کی تعمیر اور تعظیم کو بیان کیا گیا، بندگان خدا کی شان اور عظمت کو بیان کیا گیا، نیک اعمال پر بہترین جزا دیے جانے کا بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 39 سے آیت نمبر 40 میں کفار کے برے اعمال اور ان کے انجام بد کا بیان ہے۔ آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 46 میں تمام مخلوقات کی طرف سے اللہ جل شانہ کی تسبیح بیان کرنے کا حکم ہے، اور اس ذوالجلال والاکرام کی قدرت کے دلائل بیان ہوئے، اور ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیے جانے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 47 سے آیت نمبر 54 میں منافقوں کی منافقانہ چالوں کا بیان ہے، مسلمانوں اور منافقوں کے طرز عمل اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والوں کے کامیاب ہونے کا بیان ہے۔ اور آیت نمبر 55 سے آیت نمبر 57 میں نیک مسلمانوں سے خلافت الہیہ کا وعدہ کیا گیا اور کفار کے انجام بد کا بیان ہوا۔ آیت نمبر 58 سے آیت نمبر 60 میں 3 اوقات میں، دن کے 3 اوقات میں آنے کے لیے ملازمین، نوکروں، غلاموں اور نابالغ لڑکوں کو اجازت لینے کا حکم ہے، اور بالغ لڑکوں کو تمام اوقات میں اجازت لے کر گھر میں آنے کا حکم ہے، اور بوڑھی عورتوں کے پردے سے متعلق احکام کو بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 61 سے آیت نمبر 62 میں رشتہ داروں اور دوستوں کے گھروں سے کھانے کی اجازت ہے اور اس کے احکام ہیں، اور مخلص مسلمانوں کی پہچان کا بیان ہے۔ اور آیت نمبر 63 سے آیت نمبر 64 میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بلانے کے آداب اور مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان ہے۔ اس کی جو پہلی آیت ہے بہت زوردار اور آدمی کو ہلا کے رکھ دینے والی ہے، سورہ نور کی۔ سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ ایک عظیم سورت ہے جسے ہم نے اتارا ہے، اور ہم نے اس کے احکام کو فرض کر دیا، اور ہم نے اس میں واضح آیتیں نازل فرمائی ہیں تاکہ تم نصیحت کو حاصل کرو۔ اب سورہ نور کی آغاز جو ہے وہ قرآن مجید میں ایک بڑے ہیبت والے، بڑے جلال والے انداز میں کیا جا رہا ہے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی، اس کی بڑائی، اس کی عظمت کو ظاہر جس سے ہوتی ہے۔ جیسا ہم پہلے بھی ایک جگہ پہ بیان کر چکے ہیں کہ واحد متکلم اور جمع متکلم کے صیغے میں فرق ہوتا ہے۔ جب کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو بھیجا ہے تو یہ ایک اور بات ہے، اور جب کوئی بندہ کہتا ہے ہم نے اس کو بھیجا تو یہ ایک اور بات ہے۔ اگر بندہ ایک صیغہ جمع متکلم کا بیان کرے تو اس سے اس کی ہیبت، اس کا خوف، اس کا دبدبا اور اس کی بڑائی اور اس کی عظمت کا اظہار مقصود ہوتا ہے۔ لیکن جب خالق اکبر یہ کہے کہ ہم نے یہ کیا تو اس کا مطلب ہے کہ واقعتاً وہی اس کبریائی کے اظہار کا مالک ہے۔ اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع متکلم کا صیغہ، یعنی ہم نے کہہ کر جمع متکلم کا صیغہ ایک آیت میں 3 بار استعمال کیا۔ سورۃ انزلناہا، یہ ایک عظیم سورت ہے جسے ہم نے اتارا۔ کون کہہ رہا ہے؟ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، کسی فرشتے کا کلام نہیں ہے، کسی فصیح بلیغ عالم یا شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ نبی یا رسول کا کلام نہیں ہے، یہ پیدا کرنے والے کا کلام ہے، سچے معبود کا کلام ہے۔
کل زمین و آسمان کے خالق مالک رازق کا کلام ہے. کیا کہا؟ یہ ایک عظیم سورت ہے جسے ہم نے اتارا. وَفَرَضْنَاهَا، ہم نے اس کے احکام کو فرض کیا. وَأَنزَلْنَا فِيهَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے اس میں واضح آیتیں نازل فرمائی ہیں. یعنی سورت میں جو احکام بیان ہوئے اس آیت مبارکہ کے حصے سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ وہ ایسے احکام نہیں ہیں کہ مان لیا تو ٹھیک ہے، نہ مانا تو ٹھیک ہے، نہیں، بلکہ احکم الحاکمین کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ ان پر عمل کرنا ہر صورت میں ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جیسے جیسے اس صورت کی آیات مبارکہ کی آدمی تلاوت کرتا ہے، پڑھتا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال اور اس کی ہیبت اور عظمت آدمی پہ طاری ہوتی جاتی ہے. اب سورہ نور کی آیت نمبر 2 کو پڑھیں. ارشاد ہوتا ہے الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ 100 جلدۃ ولا تأخذکم بها رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین. فرمایا بدکار عورت اور بدکار مرد، بدکار عورت اور بدکار مرد، یعنی جو جن پہ شرائط حد کے ساتھ زنا کا جرم ثابت ہو جائے، ایسے عورت اور ایسے مرد جو غیر شادی شدہ ہوں، ایسے عورت اور مرد جو غیر شادی شدہ ہوں اور شرائط حد کے ساتھ زنا کا ہونا ان سے ثابت ہو جائے، تو فرمایا ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارے جائیں، ہر ایک کو 100 کوڑے مارے جائیں. اور جبکہ جو شادی شدہ مرد اور عورت ہے اس کے بارے میں الگ شرعی احکام ہے جس میں ان کے اوپر جو سزا ہے وہ رجم رکھی گئی ہے اور یہ سزائے موت ہے. یہ شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت پہ اگر شرائط حد کے ساتھ زنا کا جرم ہونا ثابت ہو جائے، اور اگر غیر شادی شدہ مرد اور عورت پہ شرائط حد کے ساتھ زنا کا جرم ہونا ثابت ہو جائے تو ان کے لیے قرآن مجید نے 100 کوڑے کی سزا مقرر کی. اور فرمایا تمہیں ان دونوں پر اللہ کے دین میں ذرا بھی ترس نہیں آنا چاہیے. جب تم انہیں سزا دے رہے ہو کوڑے لگتے ہوئے دیکھ کر، اللہ کے دین میں تمہیں اللہ کے احکام کو پورا کرتے ہوئے ذرا بھی ترس نہیں آنا چاہیے اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو. اور چاہیے کہ ان دونوں کی سزا کے موقع پر مسلمانوں کی ایک اچھی خاصی جماعت وہاں موجود ہو تاکہ یہ سب کے لیے عبرت بن جائے. سورہ النور آیت نمبر 2 یاد رکھ لیں. اس کے بعد آیت نمبر 4 میں ارشاد ہوا والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون. اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں، جو لوگ پاک دامن عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور پھر 4 گواہ پیش نہ کر سکیں تو تم انہیں 80 کوڑے لگاؤ. اس کو سزائے قذف کہتے ہیں، حد قذف کہتے ہیں اس کو، کہ اگر کسی عورت پر کوئی الزام لگاتا ہے کہ اس عورت نے بدکاری کی ہے اور اس الزام کے ثابت کرنے کے لیے وہ 4 گواہ پیش نہیں کر سکتا، قرآن کہتا ہے ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، اگر وہ 4 گواہ پیش نہیں کر سکتا تو ان کے اوپر حد قذف جاری ہوگی، یعنی ان کو 80 کوڑے لگائے جاؤ. یہ پہلی سزا ہے. دوسری سزا کیا ہے؟ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، ایسے لوگوں کی گواہی کو پھر کبھی قبول نہ کرنا جو کسی عورت پہ الزام لگائے پھر الزام ثابت نہ کر سکے. قرآن کہہ رہا ہے کہ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، ایسے لوگوں کی گواہی کو کبھی قبول نہ کرنا. أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ فاسق لوگ ہیں. پہلی سزا ہے کہ انہیں 80 کوڑے مارو، پھر ان کی گواہی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناقابل قبول کر دو، اور پھر یہ یقین کر لو کہ یہ لوگ فاسق ہیں. کون لوگ؟ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے والے، پاک دامن عورتوں پہ
تہمت لگانے والے. اس لیے ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والے, اس پاک کتاب قرآن مجید جو آخری کتاب ہے اس پہ یقین رکھنے والے اور اسلام کو دین برحق تسلیم کرنے والے, ہمیں اپنے معاشرے سے ایسی تمام قباحتوں کو اکھاڑ پھینکنا چاہیے اور ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے اس قرآنی اصول کے تحت جو کبھی بھی کسی پاک دامن عورت پہ, کسی ایسی نیک خاتون کے اوپر اس طرح کی گھٹیا تہمت لگائیں جس کو وہ ثابت نہ کر سکیں. یہ میں نے نہیں کہا, یہ قرآن مجید نے سورہ نور آیت نمبر 4 کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے. اور 3 سزائیں ان کی مقرر کی ہیں, یاد رکھیں. پہلی حد قذف جاری ہوگی ان پہ. حد قذف کا مطلب ہے کہ وہ گواہی ثابت نہیں کر سکے, الزام بہت بڑا لگایا, اب ان کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے. دوسری یہ ان کی گواہی کبھی قبول نہیں ہوگی. اور تیسری یہ کہ یہ فاسق ہیں. اب آئیے سورہ نور کی آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 26 میں. اللہ اکبر. صدیقہ کائنات, مومنوں کی ماں, میری ماں, سب مومنوں کی ماں, سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ و رضی اللہ عنہا, ان پر منافقین نے جو تہمت لگائی, اس تہمت کے سلسلے میں یہ آیات نازل ہوئیں. ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان آیات کی تلاوت کی برکت سے حق کو ہمیشہ واضح فرماتے اور ہمارے اوپر بھی واضح فرما دے. فرمایا ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم ولا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ منہم لہو عذاب عظیم. بے شک جن لوگوں نے, یہاں مراد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام لگانے والے, جن لوگوں نے زوجہ نبی پر بہتان لگایا تھا, وہ بھی تم ہی میں سے ایک جماعت تھی. تم اس بہتان کے واقعے کو اپنے حق میں برا مت سمجھو, بلکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو گیا ہے. ان میں سے ہر ایک کے لیے اتنا ہی گناہ ہے جتنا اس نے کمایا, اور ان میں سے جس نے اس بہتان میں سب سے زیادہ حصہ لیا اس کے لیے زبردست عذاب ہے. والذی تولی کبرہ منہم, جس شخص نے اس بہتان کو پھیلانے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ لگی ہوئی تہمت کے پھیلانے میں جس نے جتنا زیادہ حصہ ڈالا ہے اس کے لیے اتنا بڑا عذاب مقرر کیا گیا ہے. آیت نمبر 11 سورہ نور کی. پھر فرمایا لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افک مبین. ایسا کیوں نہ ہوا, قرآن کہہ رہا ہے, ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے اس بہتان کو سنا تھا تو مومن مرد اور مومن عورتیں اپنوں کے بارے میں نیک گمان کر لیتے اور یہ کہہ دیتے کہ یہ تو کھلا جھوٹ اور بہتان ہے. آیت نمبر 13 میں فرمایا لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء فاذ لم یأتوا بالشہداء فاولئک عند اللہ هم الکاذبون. یہ بہتان لگانے والے لوگ اس بہتان لگانے پہ 4 گواہ کیوں نہ لا سکے, پھر جب وہ گواہ نہیں لا سکے فاولئک عند اللہ هم الکاذبون, اللہ کے نزدیک یہی لوگ جھوٹے ہیں, کذاب ہیں. جو سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگانے والے ہیں, یہی لوگ جھوٹے اور کذاب ہیں. یہ سورہ نور کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فیصلہ سنا دیا. پھر آیت نمبر 14 میں ارشاد فرمایا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرۃ لمسکم فیما افدتم فیہ عذاب عظیم. اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس تہمت کے چرچے میں تم پڑ گئے تھے اس پر تمہیں
زبردست عذاب پہنچتا، اس لیے تمہاری بچت ہوئی کہ تم اس عذاب سے بچ گئے۔ اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، جب تم اس بات کو ایک دوسرے سے سن کر اپنی زبانوں پر لاتے رہے اور اپنے منہ سے وہ کچھ کہتے رہے جس کا خود تمہیں علم نہ تھا، اس چرچے کو معمولی بات خیال کر رہے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے حضور بہت بڑی جسارت تھی جسے تم حقیر سمجھ رہے تھے، روزمرہ کی بات سمجھ رہے تھے۔ فرمایا اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی۔ ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتکلم بهذا سبحانک هذا بہتان عظیم، اور جب تم نے یہ بہتان سنا تھا تو تم نے اسی وقت یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمارے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو اپنی زبان پر لے کے آئیں، کیونکہ ہستی کون سی ہے، کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے زوجہ نبی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بات کرنے کے آداب سکھائے۔ فرمایا کہ اگر ان کے بارے میں فاسق لوگوں نے ایسی بات کی تھی تو تم نے اسی وقت کیوں نہ کہا کہ زوجہ نبی کے بارے میں ایسی بات زبان پر لانا ہمارے لیے روا نہیں، بلکہ تم یہ کہتے سبحانک ھذا بہتان عظیم، تم یہ کہتے اے اللہ تو پاک ہے اس بات سے کہ ایسی عورت کو حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بنا دے، بے شک یہ تو بہت بڑا عظیم بہتان ہے۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، اللہ تم کو نصیحت فرماتا ہے کہ پھر کبھی بھی ایسی بات عمر بھر نہ کرنا اگر تم اہل ایمان ہو، اگر ایمان کا ذرہ بھی ہے تمہارے وجود کے اندر، فرمایا زندگی بھر پھر ایسی غلیظ زبان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ سیدہ عائشہ صدیقہ کے لیے استعمال نہ کرنا۔ یہ سورہ نور آیت نمبر 17 میں فرمایا۔ آیت نمبر 18 میں فرمایا وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تمہارے لیے آیتوں کو واضح طور پر بیان فرماتا ہے اور اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، بے شک جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی اور فحاشی پھیلے، ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے عزائم کو جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اگر تم پر اس رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو پہلی امتوں کی طرح تم بھی تباہ کر دیے جاتے، مگر اللہ تبارک و تعالی بڑا شفیق اور رحم فرمانے والا ہے۔ پھر آگے بڑا باکمال ارشاد ہے، دنیا میں میزان قائم کر دیا، آخرت میں تو میزان قائم ہوگا نا، دنیا میں میزان قائم کر دیا۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے مخصوص ہیں، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے مخصوص ہیں، اور پلید مرد پلید عورتوں کے لیے مخصوص ہیں، اور اسی طرح پاک اور طیب عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے مخصوص ہیں، اور پاک اور طیب مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے مخصوص ہیں۔ تو یہاں پر مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزگی کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طیب ہونے کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک ہونے کو دیکھ کر ہی سوچ لیتے کہ جسے اللہ نے پاک فرمایا، جسے اللہ تبارک و تعالی نے کل عیبوں سے، ہر نقص سے پاک پیدا فرمایا، جو طیب ہے، اس نبی کو اللہ نے زوجہ کیسی عطا کی ہوگی؟ فرمایا یہ پاکیزہ لوگ ان تہمتوں سے کلیتاً بری ہیں، یہ بات زبان لوگ کہہ رہے ہیں، ان کے لیے تو بخشائش اور عزت و بزرگی والی عطا مقدر ہو چکی۔
اس لیے فرمایا کہ تم ان لوگوں کی شان میں گستاخی کر کے بے ادبی کے کلمات کہہ کے اپنی دنیا اور آخرت برباد نہ کرو. یہ طیب ہیں اور یہ اصول ہم نے مقرر کیا. سورہ نور 26 میں قرآن بتا رہا ہے کہ یہ اصول اللہ نے مقرر کر دیا کہ ہم نے پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں رکھی ہیں اور پاک عورتوں کے لیے پاک مرد رکھے ہیں. اور جو بدکار عورتیں ہیں وہ بدکار مردوں کے لیے ہیں اور جو بدکار مرد ہیں وہ بدکار عورتوں کے لیے ہیں. یہ قرآن نے اس دنیا کے اندر میزان قائم فرما دیا. اب خلاصہ کلام میں دو چیزیں دلچسپ عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، آپ نے تفسیر کبیر میں کمال کی بات لکھی. کمال کی بات لکھی. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 لوگوں کی برات بیان فرمائی ہے. 4 لوگوں کی برات بیان فرمائی. سیدنا یوسف علیہ السلام کی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی، سیدہ مریم سلام اللہ علیہ کی اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی. 4 لوگوں کی برات بیان فرمائی. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کی برات بیان فرمائی تو یوسف علیہ السلام کی برات گواہ کے منہ سے نکلی، گواہ کی زبانی بیان ہوئی. اور جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہ یہود نے آپ کی طرف ایک مکروہ جسمانی بیماری کو منسوب کیا تو موسیٰ علیہ السلام کی برات پتھر سے بیان ہوئی. اور جب سیدہ مریم سلام اللہ علیہ کے بارے میں بات ہوئی تو ان کی برات سیدہ مریم کے اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکلی. امام راضی فرماتے ہیں لیکن جب بات مومنوں کی ماں کی آئی، جب بات بنت صدیق اکبر کی آئی، جب بات زوجہ رسول کی آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زوجہ رسول کی گواہی اور زوجہ رسول کی عفت و پاک دامنی کو اور زوجہ رسول کی برات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گواہ کے منہ سے نہیں کہلایا. اللہ تعالیٰ نے پتھر کے ذریعے واضح نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے پنگھوڑے میں پڑے ہوئے کسی بچے کو نہیں کہا، بلکہ جب زوجہ رسول کی بات آئی، مومنوں کی ماں امی عائشہ کی بات آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی زبان سے حضرت عائشہ کی پاک دامنی کو بیان کیا. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نقطے کو بیان کیا کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عفت اور پاک دامنی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے ہی آگے لکھا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہما، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی برات کے متعلق قرآن مجید میں آیت نازل کی جس کی مسجدوں میں تلاوت کی جاتی ہے اور اللہ نے آپ کو طیب قرار دیا. حضور کے صدقے حضرت عائشہ کو بھی طیب قرار دیا کہ حضور طیب مرد ہیں، تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے لیے اللہ نے طیب خاتون رکھی ہے. اور جتنی ازواج مطہرات ہیں قرآن مجید ان کے طیب ہونے کے اوپر یہ آیت مبارکہ دلالت کرتی ہے. اور جو امہات المومنین میں سے کسی کی طرف بہتان کی نسبت کرتا ہے وہ قرآن کی نص قطعی کا انکار کرتا ہے. اور پھر انہوں نے عرض کی حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہ ام المومنین آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ محبوب تھی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام طیب کے سوا کسی چیز سے محبت نہیں فرماتے. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ سے محبت کرنا بذات خود آپ کے طیب ہونے کی دلیل ہے. کیوں کہ نبی طیب چیزوں کو ہی پسند فرماتے ہیں. اور پھر آپ کی وجہ سے آپ کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیمم کا حکم نازل کیا اور آپ کے سبب اسلام میں حد قذف مقرر ہوئی. یعنی ان احکام کے نازل ہونے کی وجہ آپ بنی تیمم کے بھی اور حد قذف کے بھی. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہستی پاک ہیں جن کے لیے قرآن لانے والا فرشتہ جبریل امین بھی عرش سے سلام لے کے آتا ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے.
حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ یہ جبریل کھڑا ہے اور یہ تمہیں سلام کہہ رہا ہے، جن کے لیے عرش سے تسکین آئے، جن کی پاکی کو، پاک دامنی کو، عفت کو اللہ تبارک و تعالی بیان کرے، میرے اور آپ کے اور مومنین کے بس میں کیا ہے، ان کے لیے کیا کریں؟ ہمارے بس میں یہ ہے کہ جب ان کا نام نامی آئے یوں اپنے ہاتھوں کی حرکت و سکنت کو روک دیں، آنکھیں بند کر کے کتاب اللہ کی حقانیت اور صداقت کی گواہی دیں، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اپنی زبان کو لگام ڈال لیں۔ اس کے بعد سورہ نور آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوتا ہے، یہ بڑا اہم ارشاد ہے مومنین کے لیے، اور اس کے آگے آیت نمبر 31 میں بہت عام ارشاد ہے مومنات کے لیے، یعنی آیت نمبر 30 میں مومن مردوں کے لیے اور آیت نمبر 31 میں مومن عورتوں کے لیے۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن مردوں سے فرما دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، یہ ان کے لیے بڑی پاکیزہ بات ہے، بے شک اللہ ان کاموں سے خوب آگاہ ہے جو یہ انجام دے رہے ہیں۔ اور آیت نمبر 31 میں فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن عورتوں سے بھی فرما دیں کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو جھکا لیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں۔ اب یہاں ایک یہ بات نوٹ کرنے والی ہے اور یاد رکھنے والی ہے کہ دو چیزوں کو ملا کر یہ حکم کیا۔ پہلا یغضوا من ابصارہم، پہلا کیا ہے؟ یغضوا من ابصارہم، آنکھوں کو جھکا لو۔ یغضضن من ابصارہن، عورتوں کو بھی کہہ دو، مومنین کو بھی کہہ دو اور مومنات کو بھی کہہ دو، مردوں عورتوں دونوں کو کہہ دو کہ یغضضن من ابصارہن، آنکھوں کو جھکا لیں، آنکھیں نیچی رکھیں۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، مردوں سے کہیے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، عورتوں سے بھی کہیں کہ وہ بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اب آنکھ کو پہلے بیان کیا کہ آنکھ کی حفاظت کرو، اور پھر بتایا کہ شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ گویا جو بے حیائی کا راستہ ہے، جو بدکاری کا راستہ ہے، جو زنا کا راستہ ہے، وہ آنکھ سے جاتا ہے۔ اس لیے اگر آنکھ کو احکام الہیہ کا پابند بنا لیا جائے تو باقی وجود پہ انسان اور مومن غلبہ خود بخود پا لیتے ہیں۔ اس لیے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ بے حیائی کا اور برائی کا راستہ آنکھ سے شروع ہوتا ہے۔ اگر آنکھ میں حیا آ جائے تو پورے وجود میں حیا آ جاتا ہے، اور آنکھ بے باک ہو جائے تو پھر پورا وجود بے باک ہو جاتا ہے۔ تو بے باکی کا آغاز آنکھ سے ہوتا ہے۔ اس لیے جو شرفاء کی علامت ہے، اہل شرافت کی جو علامت ہے، اللہ کے اس حکم کے تحت وہ ہمیشہ اپنی آنکھوں کو جھکائے ہوئے رکھتے ہیں۔ پھر پردے کی حساسیت کے بارے میں بڑا خوبصورت فرمان مبارک ہے اور بڑا لطیف، اور فرمایا کہ مومن عورتوں کو بتا دو، مومنات کو بتا دو، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلِمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور مومن عورتوں سے فرما دو کہ چلتے ہوئے اپنے پاؤں کو زمین پہ اس طرح نہ مارا کریں کہ پیروں کی جھنکار سے ان کا وہ سنگار معلوم ہو جائے جسے حکم شریعت سے وہ پوشیدہ کیے ہوئے ہیں۔ یعنی عہد جہالت میں بیان کرتے ہیں مفسرین کے، عہد جہالت میں خواتین جب چلتی تھیں تو ایسی جگہوں سے جب وہ گزرتی جہاں مجموعوں کا ہجوم، لوگوں کا ہجوم ہوتا، مردوں کا ہجوم ہوتا، تو ان میں سے بعض مرد جن کے دلوں میں خرابی ہوتی، ان کو اپنی جانب مائل کرنے کے لیے
وہ اپنے پاؤں زمین پہ اس طرح مارتی کہ وہ مرد متوجہ ہو کے ان کی طرف دیکھیں۔ تو قرآن مجید نے مومنات کو، پاک دامن عفت مآب عورتوں کو منع کیا کہ تم ایسا نہ کرو، اس لیے کہ ان کے دلوں کا جو مرض ہے وہ جاگ جاتا ہے اور وہ انہیں تمہاری طرف مائل کرتا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب عورت چلے تو اپنا پاؤں زمین پر نہ مارے کہ کہیں اس کی پازیب سے ایسی آواز نہ نکلے، فَإِسْمَاعُ صَوْتِ الزِّینَةِ كَإِبْدَاءِ الزِّینَةِ، کیونکہ جو پازیب کی آواز ہے قرآنی حکم کے مطابق وہ خود زینت کو ظاہر کرنے کے مترادف ہے، وَأَشَدَّ، اور اس سے بھی زیادہ سخت ہے، وَالْغَرْضُ التَّسَتُّرُ، اور مقصود تو پردہ کرنا ہے، وَسِمَاعُ هَذِهِ الزِّینَةِ اشد تحریکا للشہوۃ من ابدائها، اور زینت کا سننا یعنی پازیب کا سننا یہ عورت کی جوانی کی طرف اشارہ کرتا ہے، اس لیے شہوت کو زینت کے ظاہر کرنے سے زیادہ ابھارتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ قرآن مجید کے اس فرمان میں یہ حکمت ہے کہ ایسا کام نہ کرو جس سے کسی بھی طرح کا لوگوں کے درمیان برائی، بے حیائی پھیلنے کا اندیشہ ہو۔ اس کے بعد آتے ہیں سورہ الفرقان کی طرف، جو 18ویں پارے میں تیسری سورہ مبارکہ بیان ہوئی۔ اس سورت کا جو نام ہے الفرقان، وہ اس کی ابتدا میں ذکر آیا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، اس میں لفظ فرقان آیا تو فرقان کی نسبت سے اس کا نام الفرقان رکھا گیا۔ النور میں اور الفرقان میں باہمی مناسبت کو بیان کرتے ہوئے مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ سورہ النور اس مضمون پر ختم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ تمام آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے۔ سورہ النور کا اختتام یہاں ہوا اور اسی بیان سے سورہ الفرقان کا آغاز ہو رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ سورہ نور کی ابتدا میں اس آسمانی دستور کا ذکر فرمایا جس کی اطاعت حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیتے ہیں، اور سورہ الفرقان میں بھی یہی فرمایا کہ الذی لہ ملک السماوات والارض، یعنی سورہ نور کی ابتدا میں بھی آسمانی دستور کا ذکر ہوا اور سورہ الفرقان کی ابتدا میں بھی یہی ہوا کہ زمین اور آسمانوں میں بادشاہی اللہ کی ہے، تو مراد اس سے بھی یہ ہے کہ بادشاہ کا حکم ماننا تم پہ لازم ہے۔ ان دونوں صورتوں میں کافروں کے اعمال کا بے حقیقت ہونا بیان کیا گیا ہے، اور سورہ نور کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی حاکمیت کی شان کا ذکر فرمایا، اور سورہ الفرقان کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی حاکمیت، اپنی سلطنت، اپنی بادشاہی اور اپنی حمد و ثنا کو بیان کیا۔ تو اس لیے یہ ان دونوں صورتوں کی اس مقام پہ آنے کی مناسبت ہے۔ اس میں 20 آیات سورہ الفرقان کی 18ویں پارہ میں آئی ہیں، ان کا مختصر خلاصہ پیش خدمت ہے۔ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ کی بزرگی، قرآن مجید کی عالمگیریت یعنی اس کی یونیورسلٹی، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت مبارکہ کا عموم بیان ہوا، اور زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہت اللہ کے لیے اور اللہ تعالیٰ کا اولاد سے پاک ہونے کا بیان ہے، اور بتوں کی بے بسی کا اعلان ہے۔ آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 4 میں کفار کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن مجید گھڑنے کا الزام ہے، اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے براءت کا اعلان فرمایا۔ اور قرآن یعنی مقصد یہ کہ قرآن مجید کے کتاب الہی ہونے کا انکار کیا کفار نے، اور کہا جی کہ یہ تو نبی پاک علیہ السلام نے کتاب گھڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کی رد کیا اور فرمایا کہ نہیں، یہ کتاب آسمانوں سے سچے رب نے نازل فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے اور کفار کے ملحدانہ اعتراضات کا اس میں بیان ہے۔ اور آیت نمبر 10 سے 16 میں کفار کے اعتراضات ہیں اور ان کا جواب دیا گیا ہے، اور ان اعتراضات کی وجہ سے انہیں انجام بد کی وعید سنائی گئی ہے، اور پرہیزگاروں کے نیک انجام کا بیان ہوا ہے۔ آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 20 میں سورہ الفرقان کی آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 20 میں قیامت کے دن بتوں کا اعلان براءت ہے، اور بت پوجنے والے کفار کی شامت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی باتوں پر صبر کرنے کا
حکم بیان ہوا۔ اس میں ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ وہ اللہ بڑی برکت والا ہے جس نے حق و باطل میں فرق اور فیصلہ کرنے والا قرآن اپنے بندہ پر نازل فرمایا تاکہ وہ جہانوں کے لیے ڈر سنانے والا ہو جائے۔ اب اس آیت مبارکہ میں قرآن مجید کے دو اوصاف بیان ہوئے۔ پہلا وصف یہ بیان ہوا کہ قرآن مجید کو الفرقان کہہ کے پکارا گیا، اور فرقان کا مطلب ہے حق اور باطل کے درمیان، کفر اور ایمان کے درمیان فرق کو واضح کرنے والا، حلال اور حرام کے درمیان فرق کو واضح کرنے والا۔ تو اس لیے کفر اور اسلام، حق اور باطل، خیر اور شر کے لیے جو پیمانہ ہے وہ قرآن مجید ہے، اور یہ اس کی صفت جو ہے وہ الفرقان سے ظاہر ہے۔ اور دوسرا یہ فرمایا کہ للعالمین نذیرا، جو دنیا کی ہلاکت اور آخرت کے عذاب سے ڈرانے والا ہو۔ کسے؟ کل عالمین کو۔ نذیر کا مطلب ڈرانے والا، اور عالمین سے مراد کل جہان، کل جتنی کائناتیں ہیں وہ سبھی۔ مراد یہ کہ جتنے انسان ہیں، جتنے جنات ہیں، جتنے سیارے ہیں، جتنے کواکب ہیں، جو کچھ بھی ہے، یہ سب کے سب اس کے اندر آتے ہیں، اور قرآن مجید ان سب کو ڈراتا ہے۔ تو قرآن مجید حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نازل ہوا، اور اس لیے اس خطاب میں یہ مراد ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عالمین کے لیے ڈرانے والے ہیں اس قرآن کے ساتھ، یعنی اللہ کے عذاب سے، دنیا کی ہلاکت سے اور آخرت کے عذاب سے۔ اب آئیے گرینڈ سمری کی طرف۔ آیات کی تعداد 202 18ویں پارے میں، المومنین کی آیت نمبر 1 سے 118 تک، النور کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 64 تک، اور الفرقان کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 20 تک بیان ہوئی۔ آسمانی کتب میں سے توریت کا ذکر آیا اور قرآن مجید کا ذکر آیا۔ انبیاء علیہ السلام میں سیدنا نوح علیہ السلام کا، سیدنا ہارون اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا، اور سید الانبیاء خاتم النبیین محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک آیا۔ اقوام میں قوم نوح، قوم سمود کا ذکر آیا، اور واقعات میں سفینہ نوح کا تذکرہ ہوا اور واقعہ افق بیان کیا گیا، اور عذاب میں قوم سمود پر چنگھاڑ کا آنا اور قوم نوح کا غرق ہونا، مقدس مقامات میں طور سینہ کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سینوں کو طور سینہ بنا دے۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، طور سینہ چیست دانی بے خبر، طور سینہ سینہ خود را نگر، ہم چو موسیٰ مست شوبر طور خیش، رب ارنی گو تجلی حق نگر، کہ غافل کیا تجھے معلوم ہے طور سینہ تیرے لیے کہاں ہے؟ تیرا طور سینہ تیرے سینے میں رکھا ہے، اس لیے اپنے سینے میں اتر اور اپنے اس راز کو تلاش کر۔ اللہ تعالیٰ نے تیرے دل میں اپنی تجلیات عطا فرمائی ہیں، ان تجلیات کو اپنے دل سے حاصل کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعمال صالحہ کی، رزق حلال کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ توفیق دے کہ ہم اپنے ظاہر اور اپنے باطن کو قرآن کے نور اور انوار سے منور کر لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔